حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی لائق تکریم میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ رات بہت ہو گئی، 12:15 سے زیادہ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ اب آپ نہیں سن سکتے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں، یا آپ جو سننے آئے تھے تو اتنا جتنا کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا آپ سن چکے ہیں، تو میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو یہیں سے ختم کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب ہم میں سننے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو ہے نا پھر چونکہ مجھے روز دیکھتا ہوں، میں محفل کے حالات سے سمجھ لیتا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ تقریباً پیچھے کے لوگ سارے جا چکے ہیں اور لوگ تھک گئے ہیں اور رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے جس دن یہ جلسے مختصر ہو، جب یہ جلدی ختم ہو جایا کریں، میں اس دعا میں لگا ہوا ہوں۔ تو خیر، معذرت کے ساتھ مجھ سے پہلے آپ نے بڑی اچھی نعت خوانی سماعت کی۔ شاعر اسلام جناب حافظ و قاری عظمت رضا بہادر پوری صاحب قبلہ سے، اور اس محفل میں سرپرست جلسہ کی حیثیت سے حضرت سید سونے کے لیے، کھانے کے لیے، جن صاحب کو جانا ہو جلدی سے چلے جائیے، ذرا جلدی سے مہربانی کیجیے، ذرا اللہ رسول کا واسطہ ہے، جلدی چلے جائیے۔ جن صاحب کو بھی حاجت ہو جلدی چلے جائیے، بیچ میں سے آپ اٹھیں گے تو میں بھول جاؤں گا تقریر، آپ چاہیں مہربانی کریں۔ نہیں، جسے بھی جانا ہو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کھوج ہے، سب سے بڑی ڈسکوری ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک دن وہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے فریج بنایا، آپ نے واشنگ مشین بنائی، انسان نے انسان کے لیے جتنا بھی کچھ ایجاد کیا وہ سب با مقصد تھا۔ آپ کا پلین سواری کے لیے ہے، آپ کی گاڑی سواری کے لیے ہے، آپ کی واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے ہے، آپ کا فریج کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے جو بھی اپنے لیے بنایا، انسان نے تو سب بے مقصد نہیں بنایا، با مقصد بنایا۔ تو کیا اللہ نے انسان جیسی خوبصورت مخلوق کو بے مقصد پیدا کیا؟ صرف کھانے کے لیے تو جانور بہت ہیں، صرف پینے کے لیے تو جانور بہت ہیں، صرف سونے کے لیے تو جانور بہت ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اگر صرف کمانے کے لیے تو کفار نے بڑی کمائیاں کی ہیں، آپ سے اور مجھ سے زیادہ ان پر پیسے ہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم میں آزمائے جاؤ۔ دنیا میں آنا
50-60 سال کی زندگی، اللہ چاہے تو ہو حادثہ نہ ہو، کوئی موت نہ آئے تو۔ یہ زندگی کیا اتنی لمبی تھی کہ آپ نے صرف اس میں اپنے گھر بنائے، اپنی چیزیں درست کی، اپنا مکان تیار کروایا، اپنی بیوی بچوں خیال کیا، اپنے مستقبل سازی کی۔ انسان ایک ایسا بدترین قسم کا مستقبل ساز ہے جس کے مستقبل میں موت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ اور کوئی بات مستقبل میں ہو نہ ہو مگر موت ہو کر رہے گی۔ موت آ کر رہے گی، مگر انسان نے اس طرف نہیں سوچا، انسان نے اس طرف غور نہیں کیا، انسان ایسی اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ آپ جب فجر کی وقت ہے، نیند بہت تیز ہے، بھائی اب تھوڑا مائک ٹھیک کر دیں، اس کا ایکو کم کریں، اس کا ٹریبل بڑھائیں، مائک صاف کر دیں۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آپ میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون اس کو بھول جاتا ہے۔ فجر کا وقت ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، نیند نے آپ کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، آپ کا بدن ریلیکس ہے، بہت گہری نیند ہے، مگر اذان کی مدھم مدھم آواز کانوں میں آ رہی ہے، یہاں آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب آپ نے اگر اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے چلے گئے تو یہ پہلی آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد کھائے ناشتہ آپ نے کیا، ایک واہیات قسم کی، بدترین قسم کی، ایک بڑی گھٹیا قسم کی کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت جو بڑی آوارہ قسم کی ہے، اس نے ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے، اس نے اپنے سر پہ سے دوپٹہ الگ کر رکھا ہے، اس کے جسم پر آپ کی نظر پڑی ہے، ایک بار آپ نے دیکھ لیا ہے، پھر آپ کو حضور یاد آ گئے اور آپ نے کہا ہے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں۔ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، آپ نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کیا ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیکھا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ دوسری آپ کی کامیابی۔ ابھی آپ گھر میں آئے ہیں، امی نے سختی سے کچھ کہا ہے، آپ نے اس کو برداشت کر لیا ہے۔ میری مائی تو ہے، میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں اگر ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے احترام کرو گے تو نہ کر پاؤ گے۔ عرض کی حضور اگر ماں باپ سمجھ کے نہ احترام کریں تو پھر کیا سمجھیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھو، تم اس حکم کے غلام ہو، چاہے ماں کا اخلاق کیسا بھی صحیح مگر تم اس کے غلام ہو۔ اب آپ نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، آپ آزمائش سے نکل گئے، آپ پر اللہ کا فضل ہوتا چلا گیا، مگر لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، وہ صرف دنیا داری میں لگے رہے، صرف کھاتے رہے، صرف جو ہے کھاتے رہے، پیتے رہے، سوتے رہے، جاگتے رہے۔ میری بہنیں بھی ایسے ہی غیبتیں کرتی رہی، بیٹھی رہی، مسلوں کو نہیں بچھایا۔ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کتنی بدترین بربادی کی طرف لوگ جو جا رہے ہیں، اور زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ بالکل اللہ کو بھول گئے، بالکل جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی بھی حسرت نہیں ہوگی۔ اب بتائیں جنت میں بھی کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ جنت تو اللہ کے انعام کی جگہ ہے، جنت تو اللہ کی فضل اور کرم کی جگہ ہے، یا جنت میں بھی کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں، مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ ارشاد فرمایا ان کو یہ افسوس ہوگا کہ جس رب نے ہم کو اتنی خوبصورت جنت دی، اتنا فضل فرمایا، ایسی خوبصورت نعمتوں سے نوازا، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں جو ہم نے وقت خراب کیا، کاش اس وقت میں بھی اپنے پیارے رب کو یاد کر لیا ہوتا، کاش اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا، اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا، اس کی یاد کر لی ہوتی، مگر کون اس کو یاد کرتا ہے؟ کس کو اللہ کی پڑی ہے میاں؟ آپ میری توجہ، کس کو مطلب ہے اللہ سے؟ کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ اب تو اللہ کے نام پر نہ تو جلسوں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ اس کی بات کوئی ہوتی ہے، اور اس کی بات ہو تو کب کس کو اچھی لگتی ہے؟ بس اپنے پیر صاحب کی بات اچھی لگتی ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں، پیر صاحب کا نام آئے تو بندہ اچھل جاتا ہے، مگر رب رسول کا نام آئے تو بندہ نہیں
نہیں اچھلتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے پیر صاحب تو بالکل بھی ایسا ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر اگر اللہ سے محبت نہیں کرے گا اس کے رسول سے تو پیر کسی کام کا نہیں، کسی کام میں نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب اللہ سے کس نے محبت کی ہے، اللہ سے کس نے محبت کی ہے، اس کو ایسے یاد کرو۔ وہ کہتا ہے مجھ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، ایسے میرا ذکر کرو۔ کتنا کریم ہے مگر اس کو سب بھولے میں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب دن آتا ہے تو کہتا ہے اے انسان، میرے آقا فرماتے ہیں دن چڑھتا ہے تو کہتا ہے جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے، میں آج ہوں، آج کے بعد پھر کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ جو تجھ کو کرنا ہے، جو تجھ کو کرنا ہے وہ کر لے، جو بھی تجھ کو کرنا ہے انسان کر لے۔ اللہ امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا، ایک جگہ فراغت حاصل کی، حضور کو وضو کرنا تھا، اور سبحان اللہ وہ با وضو رہنا سنت ہے، اور با وضو اگر کوئی مر جائے تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ذرا بولیں تو سبحان اللہ۔ اب کوئی با وضو، میرے نبی پاک نے وضو کرنا ہے، اور 12-13 قدم دور پانی کا چشمہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے اس چشمے کے قریب جانے سے پہلے میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ میں نے عرض کی حضور حکمت سمجھ نہیں آئی، غلام کے سامنے پانی موجود ہے اور یہ آپ نے تیمم، اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی۔ سرکار نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، لہذا میں نے یہاں سے وہاں تک کے لیے تیمم کر لیا ہے۔ اور لوگوں ذرا غور تو کرو، حضور کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر حضور پھر بھی میرے آقا کریم اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ عمل ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا کریم۔ مگر میں پوچھتا ہوں جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ جو گندی تصویریں دیکھتے ہوئے مر جائے اس کا حشر کیا ہوگا؟ بتاؤ جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائے اس کا حشر کیا ہوگا؟ ذرا آپ مجھے بتائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی پوچھنے کے لیے یہ تقریر میں نے شروع کی ہے، اللہ نے تم کو کیوں زندگی دی تھی؟ یہ موبائلوں میں خراب کرنے کے لیے زندگی دی تھی کہ تمہاری آپ کی 2 GB 3 GB روز اپڈیٹ ہو رہی ہے، اور اس اپڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہ برداشت ختم کرنا ہے، اس کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے، آپ نے روز انسٹاگرام دیکھنا ہے، کتنی لمبی لمبی تصویریں، کتنی لمبی لمبی فلمیں مسلمانوں نے دیکھ لی، آج پورا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے بتا میرے دوست، اڑیسہ میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں کچھ لوگ اپنے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے بھی سن رہے تھے، اچانک ان کی موت آ گئی، ان میں کافی مسلمان بھی تھے، مگر جب 900 لاشیں اس اسپتال میں ایمز میں پہنچی، ماں باپ گئے تو ضرور مگر ڈھونڈ نہ پائے لاشیں کس کی ہیں، کسی کا سر کاٹا گیا تھا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، میاں وہاں پر تقریباً 900 ڈھیر تھے لاشوں کے، کوئی لاش نہیں تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، بتاؤ وہ جو گانے دیکھتے دیکھتے مر گیا وہ کیسے اٹھے گا؟ ارے میں مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پریشان ہو رہا ہوں، بھائی پھینکے نہ میرے اوپر پیسے، آپ نہیں نہیں، محبت آپ کی، آپ آئے، آپ کی جو میں خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مگر آپ تھوڑا سا ادب رکھیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ مجھے کشمیر کے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا، کہا ہم آپ کی تاریخ چاہتے ہیں، میں نے کہا میرے پاس اس مہینے میں کوئی تاریخ نہیں، کہنے لگے ایک صاحب ان سے بات کر لیجئے، تو اس کا نام سلیم تھا، وہ مجھ سے بولا کہ مجھے کینسر ہے اور میں مرنے والا ہوں، اور مرنے سے پہلے ایک تقریر آپ کی سننے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا، میں جب پہنچا تو اس کا نام سلیم تھا، اس نے میرے کہنے پر داڑھی رکھائی تھی، میں اس کے روم میں گیا، اب میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، کہنے لگے سنا نہیں ہے، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، مگر کینسر پہ ہی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کینسر پہ کون شکر ادا کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہنے لگے ذرا غور تو کریں، کتنوں کو اٹیک سے موت آ جاتی ہے، کتنوں کو جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے کسی صورت میں مر جاتے ہیں، مگر میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر نے مجھے 2 مہینے پہلے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے۔ کہنے لگے میں نے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی اور کینسر کے ساتھ بھی پڑھی۔ وہ کہتا ہے کینسر والا سجدہ وہ ان سارے سجدوں پر
مجھ کو بھاری لگتا ہے. میں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مالک لے تھوڑے دن ہی تو رہ گئے, میں بہت گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھ پر فضل فرما دے. کہنے لگا ہاں مگر اللہ اکبر ذرا غور تو کریں, توجہ. کہنے لگا سید صاحب بڑا اللہ کا شکر ہے, اور آپ ذرا غور تو کریں, ایک اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانے کا بڑا اچھا ماہر تھا, اس نے 16 سال کی عمر میں گانا گایا اور گانا گاتے گاتے اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے ایک مرسڈیز جیت لی, اس نے ایک سنگنگ کمپٹیشن ویریفائی کیا, اس نے ایک مرسڈیز جیتی, پھر دوسرا سنگنگ کمپٹیشن اس نے جیتا, پھر تیسرا گانے کا مقابلہ جیتا, یہاں تک کہ دنیا میں مشہور ہو گیا. اسے ورلڈ ٹور کیا, اس نے 19 سال کی عمر میں ڈالر میں پیسہ کمایا, اتنی دولت, شہرت, عزت, اس کی جھوٹی عزت, اور اس کے بعد اس نے ایک مکان خریدا, دوسرا مکان خریدا, پیچھے نوکر اور چاکر چل رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ذرا غور کریں 19 سال کی عمر میں شادی, 22 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے گر گیا, اس کا چیک اپ ہوا تو پتا چلا اس کے دونوں گردے فیل ہیں. اب وہ ڈائلیسس پہ آ گیا, اور ڈائلیسس کیا ہے, کبھی آپ نے غور کیا ڈائلیسس کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ ڈائلیسس ہوتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ, جس کے گردے کام نہیں کرتے اس کا پورا خون نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈالا جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ پروسیس ایک ہفتے میں ہوتا ہے, یعنی مہینے میں 4 بار ہوتا ہے, اور 4 بار جس اذیت سے گزرتا ہے مریض, میں نے اپنی آنکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں. اب تو کون جاتا ہے بیمار کو دیکھنے, مگر جایا کرو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ان کے گردے خراب ہو گئے, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار سجدہ کر کے کہا ہو اے اللہ تیرا شکر ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرے گردے ٹھیک ہیں؟ ورنہ تم گردوں کے مریض کو جا کے دیکھو کتنوں کے گردے اچانک فیل ہو جاتے ہیں. میرے دوست یہ جو تکبر لیے پھر رہے ہو میں اور آپ, یہ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ کے محتاج ہے. ایک رپورٹ اس نے لکھ دی نا, سارا ہکا بکا رہ جاتا ہے انسان, ساری اکڑ اس کی نکل جاتی ہے. خیر ذرا غور تو کریں آپ, ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیسے کیسے لوگ ڈائلیسس پر ہیں, کیسے کیسے کینسر کے قریب ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, اس کا ڈائلیسس ہوا, ایک گھر بکا, دوسرا گھر بکا, بڑا مہنگا پروسیس ہے یہ ڈائلیسس کا. ایک گھر بکا, دوسرا, اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دے دیا, مگر وہ بھی ٹرانسپلانٹ اس کا ٹھیک سے نہ ہو پایا, انفیکشن ہو گیا. خیر اس کی طبیعت بگڑ گئی, اس کے پاس پیسہ ختم ہوا. جب ڈائلیسس کے لیے اس نے بھیک مانگی, کل تک لوگوں کے ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا, کل تک شہرت پہ اسے بڑا تکبر تھا, مگر آج اس کا کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں. جس دنیا سے دل لگایا تھا اس نے اس کو آج چھوڑ دیا. اب ذرا غور تو کریں, بالکل مرنے کے قریب چلا گیا, جب چہرہ بالکل کالا ہو گیا. جوان لڑکا تھا, جب گاتا تھا تو اس پہ لوگ عاشق ہوتے تھے, اپنا دل دنیا اس پر فدا کرتی تھی, مگر آج چہرہ کالا ہو گیا. آج جب مرنے کے قریب ہے تو رو رہا ہے. بی بی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کا بیگم میرے بعد تو بیوہ ہو جائے گی, مگر مجھے تو زندگی میں تو بیوہ نظر آ رہی ہے, اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. کون میرے بچوں کا؟ اچھا ایک بزرگ نے میرا ہاتھ ایک دن پکڑا تھا, مجھ کو خبر نہیں وہ کون تھا, کہاں ملا تھا. اس نے مجھ سے کہا تھا, میں تقریر شکر پہ کر کے آ رہا تھا, اس نے مجھ سے کہا تھا, ایک راستے میں مل کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا, پھر وہ مجھے ملا نہیں کبھی. اس نے مجھ سے کہا ایسا کرو مولانا صاحب, سید صاحب, اگر آپ کے ابھی تک آپ زندہ ہیں تو شکر ادا کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر آپ مر گئے ہوتے تو آپ کے بچوں کا بولو کیا حال ہوتا. آپ اپنے بچوں پر ابھی تک بیٹھے ہیں, بچے کسی کے محتاج نہیں, کسی کے در پہ نہیں جا رہے, ان کی فیسیں بھی جمع ہو رہی ہیں. دیکھو جن کے باپ مر گئے ان کے بچوں کا کیا حال ہے. نعمتوں کا ادراک لاؤ میرے دوست, اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. یہ دنیا تمہاری نہیں ہے, اس کے سامنے جھکنا سیکھو. وہ رونے لگا, کہنے لگا میری دنیا نے آج ساتھ چھوڑ دیا بیگم, مگر میں رو کے ایک بات کہہ رہا ہوں تجھ سے, یاد رکھنا اللہ نے مجھے آواز دی تو میں نے لوگوں کے لیے گانے گائے, مگر برا وقت آیا لوگوں نے چھوڑ دیا. سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے تھے, اگر اتنا میں نے اپنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, عظمت اسلام, فیضان شہنشاہ بغداد. ایک بات بتاؤں, ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. یاد رکھنا دل سب کے پاس نہیں ہوتا, مسکرانا ہر آدمی سے آتا ہے,
مگر رونا ولیوں کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے. سب نہیں روتے، سب کے دل کسی کا. اقبال غالب نے کہا تھا ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھیں سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اب میری طرف توجہ کریں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے دوستو، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ذرا غور کرو. اللہ امی عائشہ فرماتی ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم